بیوی پر 3 جملے بولنے والے شوہر پر سخت عذاب۔ میرے بھائیوں، سب کچھ کرنا پر اپنی بیوی کو یہ 3 جملے کبھی مت بولنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تمہارا ہنستا کھیلتا گھر چند ہی دنوں میں اجڑ جائے گا۔ ان 3 جملوں کی وجہ سے تمہاری بیوی تم سے سخت نفرت کرنے لگے گی۔ جو شوہر یہ 3 جملے اپنی بیوی کو بولتا ہے، اس پر اللہ کا قہر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو پریشانیوں اور اندھیروں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے وہ اگر ساری زندگی بھی توبہ کرتا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا جب تک اس کی بیوی اسے معاف نہ کر دے۔ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ساری زندگی روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کی گڑ گڑاہٹ سننے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ اپنے شوہروں کو سنائیں، اتنی ہدایت دیں اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کا شوہر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں ایک مولانا صاحب کی عبرت ناک واقعہ سناؤں گی، جس نے اپنی بیوی کو 3 جملے بولے تھے اور پھر اس کا اثر کیا ہوا۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک مولوی صاحب سے، جن کو سب لوگ عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو دیکھنے میں پرہیزگار، نمازی اور لہجے میں نرمی اور عمل میں تقویٰ جھلکتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی امامت میں گزار دی۔ ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے تھے جیسے کسی اللہ کے کسی خاص بندے کے پیچھے پڑھ رہے ہوں۔ ان کی امامت میں روحانی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی دعا میں وہ تاثیر تھی جو دعا کو ہلا دیتی تھی۔ وہ لوگوں کو نماز کی ہدایت دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گئے، ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے کہ ان کی حالت دیکھ کر لوگوں کا دل دہل جاتا تھا۔ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے، نیک بندوں کو آزماتا ہے، ان کو وہ درجات بلند کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے بہت دوائیاں کرائیں، آخر وہ ٹھیک نہ ہو سکے، ان کی موت ہو گئی۔ اب جب کہ ان کا انتقال ہو گیا، انہیں نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اب انہیں لوگ قبرستان کی طرف لے کر چلنے لگے۔ اب جب وہ قبر میں ان کو اتارنے لگے تو ایک عجب سا منظر پیش آنے لگا۔ سب حیران رہ گئے۔ قبر اچانک تنگ اور بوجھل محسوس ہونے لگی اور میت کو قبر میں رکھتے ہی زمین نے ایسا محسوس کرایا جیسے وہ میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ قبر کے اندر سے ایک عجیب بدبو اٹھنے لگی جیسے وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ جیسے ہی انہیں قبر میں اتارا گیا تو دیکھا گیا قبر میں پہلے سے ہی کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ وہ کیڑے ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے کہ وہ کسی کا پہلے سے انتظار کر رہے ہوں۔ قبر میں گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے دل مضبوط کر کے آخر مولانا کی بیوی سے پوچھ ہی لیے، آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم لوگوں سے کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے اعمال و کردار میں کچھ کمی تھی جو ہم نہیں جانتے یا نہیں دیکھ پا رہے؟ تب ان کی بیوی نے بتایا، ان کے نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے۔ وہ بہت سخت مزاج تھے، مجھ پر ظلم کرتے تھے،
میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتے تھے۔ ان کے الفاظ دل چیر دینے والے ہوتے تھے۔ وہ نماز اور عبادت بہت کرتے تھے لیکن ان کے دل میں رحم اور خلوص کی کمی تھی۔ وہ غصے میں آ کر مجھے یہ 3 جملے بولتے تھے۔ مجھے لگتا تھا انہیں 3 جملوں کی وجہ سے انہیں عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 جملے کون سے تھے؟ اس عورت نے کہا میرے شوہر کا پہلا جملہ تھا تم 2 ٹکے کی عورت ہو، تم میرے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ جملے مجھے بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس بات سے ان کے اندر تکبر واضح ہوتا تھا۔ جب وہ کہتا تھا تم 2 ٹکے کی ہو تو مجھے رونا آتا تھا اور میں اللہ کے سامنے رو لیا کرتی تھی۔ اس نے کہا جب مجھے یہ الفاظ کہتے اللہ کے سامنے رو لیا کرتی تھی اور کہتی تھی میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ 3 جملے مت بولنا ورنہ ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک حیرت انگیز واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ایک متکبر شوہر نے اپنی بیوی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے ایسا کہہ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ تم جیسی بیوی میرے قابل نہیں۔ بیوی آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اگر یہ دروازہ میرے لیے بند ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ دروازہ تو میرے لیے کھولے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ اسی دروازے کو ٹیک لگا کر بیٹھی رہی کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی سہارا تھا لیکن دل میں اللہ کا یقین تھا۔ وہیں وہ یقین کا چراغ لیے بیٹھی تھی کیونکہ وہ ایک غریب باپ کی غریب بیٹی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب اس کے باپ لرزتی ہوئی آواز میں کہا تھا جب بھی میرے گھر آنا بیٹی خوشی کے ساتھ آنا، اداس ہو کر نہ آنا، روتے ہوئے تو بالکل نہ آنا، شوہر چاہے کیسا بھی ہو۔ شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اپنے ماں باپ کی عزت رکھنا اور اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے والی بیٹی کبھی خوش نہیں رہتی ہے، وہ ہمیشہ تکلیفوں میں رہتی ہے۔ شوہر نے تو بھگا دیا تھا گھر سے، اب وہ باہر بیٹھی رہی۔ وہ اچانک اٹھی اور جو کائنات کا مالک تھا اس کے پاس چلی گئی، ایک امید میں کہ یہ تو کائنات کا مالک ہے، میری فریاد ضرور سنے گا، کائنات کا رکھوالا ہے، یہ ضرور میری حفاظت کرے گا۔ ادھر شوہر اس کا پریشان تھا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کچھ غلطیاں کر رہا ہوں، وہ تو مجھ سے لڑتی نہیں، جھگڑتی نہیں، مجھ سے کچھ مانگتی نہیں، میں اس کو کون سی غلطی کا سزا دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ وہ صبر کر رہی ہے، میں اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں۔ اور بڑے ہی جلدی میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ جلدی سے کھولا تاکہ وہ اسے گھر کے اندر لے سکے، لیکن دروازہ کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ وہ پورے گاؤں میں ڈھونڈنے لگا، دیکھا کہ مسجد کے آنگن میں اس کی بیوی سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ آج میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، کل راضی بھی ہو جائے گا، لیکن میں تجھ سے ایک دعا بھی کرتی ہوں کہ میری طرح میرے شوہر کو کبھی پریشان مت کرنا، وہ میرا سب کچھ ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، اے اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا، اے اللہ میرے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے۔ یہ بات سنتے ہی شوہر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، اس کے قدم آگے بڑھنے سے رک سے گئے اور آنکھوں میں جیسے شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ وہ حیران تھا جس عورت پر اس نے ظلم کیا، اس عورت نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ عورت پر اس نے ظلم کیا پھر بھی وہ گڑ گڑا کر اس کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھی، اس کے سکون اور خوشیوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اسے سجدے سے اٹھایا اور کانپتی آواز میں کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے صبر اور محبت کی قدر نہیں کی،
तुम्हारी जैसी बीवी को पाना मेरी खुशकिस्मती है। अफसोस कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और पहचानने में मैंने देर कर दी। बीवी ने शौहर की बातें सुनकर एक और सजदे की और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे आंसुओं को जाया नहीं किया। आए अल्लाह, तूने मेरी आंसुओं की कदर की और मेरे शौहर के दिल में रहम डाल दिया। वो कहने लगी, पता नहीं उन औरतों को क्या हो गया है। उनकी ज़िंदगी में जब कोई बुरा वक्त आता है तो वो तकियों पर रोती हैं, लेकिन सजदों में नहीं रोती। सजदों में अगर वो 2-4 आंसू बहा लेती तो उनके सारे मसले हल हो जाते। लोगों ने पूछा, तुम्हारा शौहर दूसरा जुमला कौन सा बोला था जिससे आपको तकलीफ़ होती थी? शौहर का दूसरा जुमला था जो मेरी ज़िंदगी में अजाब, ये जुमला था कि तुम मेरी ज़िंदगी में अजाब बनकर आई। पता नहीं कब ये अजाब मेरी जान छोड़ेगा। फिर इसने तीसरा जुमला बताया। वो तीसरा जुमला ये था कि मेरे सामने ही मेरे माँ बाप को गालियाँ देता था। वो कहने लगी, भाइयों, इन 3 जुमलों की वजह से नमाज काम ना आई और ना ही इबादतें, बल्कि वो बुराइयां अभी बाकी हैं, अभी उनको मिलना है, क्योंकि अभी तक मैंने माफ़ नहीं किया और ना ही मैं इसको माफ़ करना चाहती हूँ। मैं क़यामत के दिन की गुजारिश, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।